اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیت اور واقعات ایسے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ پوری امت کے لیے عبرت اور سبق کا پیغام ہوتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے جہاں حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچی گئی جو قیامت تک کے لیے مثال بن گئی۔ اس واقعہ کے مرکز میں امام حسین ابن علی کی قربانی ہے، جنہوں نے اپنی جان، اپنی گھر والوں اور اپنی وفادار اشاب کی جانب دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کر دی۔ لیکن اس واقعہ کے دوسرے پہلو میں وہ حکمران بھی ہے جس کے دور میں یہ سب ہوا، یعنی یزید۔ اس کی زندگی اور موت دونوں ہی تاریخ کے صفحوں پر ایک عبرت کے طور پر لکھی گئی ہے۔ یزید کی حکومت کا آغاز ہی فتنہ اور دباؤ سے ہوا۔ اس نے چاہا امت اس کی بیعت قبول کرے، چاہے دل سے ہو یا مجبوری میں، لیکن جب امام حسین نے اس بیعت سے انکار کیا تو یہ انکار صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ حق اور انصاف کا اعلان تھا۔ کربلا کی زمین پر جب امام حسین اور ان کے چند ساتھی کھڑے ہوئے تو ظاہری طور پر وہ کم تھے اور ان کے مقابلے میں لشکر زیادہ تھا، لیکن روحانی طور پر حق کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ پیاس، بھوک اور تنہائی اور ظلم کے درمیان بھی انہوں نے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانا قبول کیا۔ یہ منظر صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک پیغام بن گیا کہ مومن کبھی ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ کربلا کے بعد کا دور بھی آسان نہیں تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد یزید کو ظاہری طور پر حکومت مل گئی، لیکن اس کے اندر سکون نہیں تھا۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، کہ ایک بے چینی تھی جو اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ کبھی ڈر، کبھی پریشانی، کبھی ضمیر کی آواز، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان چاہے دنیا جیت لے، لیکن اگر اس کے عمل ظلم پر مبنی ہو تو اس کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تاج اور تخت ہو سکتا ہے لیکن اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں تک یزید کی موت کا تعلق ہے، تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ اس کی وفات 64 ہجری میں ہوئی، لیکن اس کی موت کی تاریخی اور حالات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ اسے بہت دردناک طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن معتبر تاریخی منابع میں اس قسم کی تفصیلات ثابت نہیں۔ جو بات یقین سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موت ایک ایسے شخص کی موت تھی جس کا اعمال اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نہ کوئی عظیم فتح، نہ کوئی روحانی کامیابی، نہ کوئی ایسی یاد جو لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرے، بلکہ اس کا ذکر اکثر تنقید اور عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین کا ذکر آج بھی عزت، محبت اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہی دل میں ایک احترام اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی اصل جیت ہے۔ ظاہری طور پر کربلا میں تلواروں کی جیت ہوئی تھی، لیکن حقیقی طور پر جیت حسینیت کی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی انصاف، صبر، ہمت اور سچائی کی مثال دینا چاہے تو امام حسین کا نام لیتا ہے، اور اگر کوئی ظلم، جبر، حکومت اور ناانصافی کی مثال دینا چاہے تو یزید کا نام آتا ہے۔ یہی تاریخ کا انصاف ہے۔ اس پورے واقعہ میں سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت اور قدرت ایک امتحان ہوتی ہے۔ انسان اگر اس قدرت کو انصاف اور رحمت کے لیے یوز کرے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس قدرت کو ظلم اور ناانصافی کے لیے یوز کرے تو اس کا انجام عبرت بن جاتا ہے۔ یزید کی زندگی اور موت دونوں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور حکومت فانی ہے، اصل چیز انسان کا عمل ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے، اور ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان کی اصلی جیت اس کی موت کے بعد ہوتی ہے، جب لوگ اس کو کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسین کو دنیا محبت سے یاد کرتی ہے، جبکہ یزید کو نام عبرت کے طور پر۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھانے والی ہے کہ ہر دور میں کربلا ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اپنی
آسانی کے لیے خاموشی اختیار کرے گا۔ امام حسین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، وہی راستہ اللہ کو پسند ہے، اور جو لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی بے چینی اور آخرت میں بھی جواب دہی ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، ہمت اور انتقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے، آمین۔